اہل سنت، اہل سنت و جماعت کے جو اکابر ہیں، جو ائمہ ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے نزدیک شکر اللہ تعالیٰ سعیہم اصحاب پیغمبر علیہ و علیہم الصلوات و التسلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام در وقت منازعات و محاربات بیعت دیگر سے گروہ بودند، جب ان کا آپس کے اندر اختلاف ہوا، جنگ تک نوبت پہنچی، تو اس وقت ان کے 3 گروہ تھے۔ اختلاف یہ ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، تو اس پر قصاص کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے بعد خلیفہ بنے، اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کی بیعت فرمائی، اور پھر انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان سے آپ قصاص لیں، ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ فتنہ پرداز لوگ اس وقت کافی قوت کے اندر ہیں، پہلے ذرا ہماری حکومت مضبوط ہے لے تو پھر قصاص لیتے ہیں۔ اس طرح بات آگے بڑھی، اختلاف ہوا، جنگ تک نوبت آ گئی۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں کہ ان منازعات اور محاربات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے 3 گروہ تھے۔ یہ اکابر اہل سنت و جماعت کا ارشاد ہے۔ اب وہ 3 گروہ کون تھے؟ جمع بدلیل و اجتہاد، حقیقت جانب امیر را معلوم نمودہ بودند۔ ایک وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے دلیل اور اجتہاد کے ساتھ حضرت امیر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ حق پر ہیں، آپ کی حقانیت کی جانب کو معلوم کر لیا تھا، اور یہ حق وہ جو اجتہاد کے اعتبار سے اختلاف ہوا، وہ حق اجتہادی یہاں مراد ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتمنا جو حکم شرعی ہے اس کے ساتھ موقف کی مصادفت اور مطابقت نکل آئی۔ یہ آگے میں اس پر حدیث شریف اور پھر شروع حدیث وہ عرض کرتا ہوں۔ وجمع دیگر نیز بدلیل و اجتہاد، حقیقت جانب دیگر رائے یافتہ، اور دوسری جو جماعت تھی انہوں نے دلیل اور اجتہاد سے جو دوسری جانب تھی اس کی حقانیت کو پایا تھا کہ وہ حق پر ہیں، ان کی دلیل اور ان کے اجتہاد نے دوسری جانب کے حق ہونے کی طرف ان کو پہنچایا۔ وطائفہ دیگر متوقف ہونا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی ایک تیسری جماعت تھی جو دونوں طرف نہیں تھے، خاموش تھے۔ وہیج جانب را بدلیل ترجیح نہ دادا، انہوں نے کسی جانب کو بھی دلیل کے ساتھ ترجیح نہیں دی تھی۔ ان کا جو اجتہاد تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہ ان کے ساتھ ہو کر دوسروں کے مخالف لڑا جائے، نہ ان کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف ہوا جائے، وہ خاموش تھے۔ اب مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ 3 گروہ تھے، تو جو انہوں نے کیا اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَپَسْ بر طائفہ اولا نصرت جانب امیر واجب آمد، جو پہلا گروہ تھا جن کے اجتہاد نے ان کو اس موقف تک پہنچایا تھا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ حق پر ہیں، ان کا موقف انتقلا حکم شرعی کے ساتھ مطابق اور مصادف ہے، ان پر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کرنا یہ واجب تھی کہ موافق اجتہاد ایشا است، کیونکہ یہ ان کے اجتہاد کے موافق تھا۔ تو جب ان کی مدد کرنا ان پہ واجب ہوئی تو مدد کرنی تھی جنگ میں، پھر ظاہر ہے کہ جو مقابلہ میں آ رہے تھے پھر ان کے ساتھ ان پر لڑنا بھی واجب ہو گیا۔ اور جو دوسرا گروہ تھا
جن کے اجتہاد نے حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مقابل والی جانب کے حق ہونے کی طرف انہیں پہنچایا تھا، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس طائفے پر نصرت جانب مخالف امیر لازم حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو مخالف صحابہ کھڑے تھے ان کی مدد کرنا واجب ہو گیا تھا کہ مدعی اجتہاد اشاعت، کیونکہ یہ ان کے اجتہاد کا مقتضا تھا، تو ان پر واجب تھا کہ وہ جانب مخالف کی مدد کریں۔ جب ان کی مدد واجب تھی تو پھر ان کا اجتہاد کہتا تھا کہ ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنا واجب ہے، ان پر ان کے خلاف لڑنا واجب ہو گیا تھا۔ اور تیسرا گروہ وبرطائف سیما توقف لازم آمد، ان پر توقف لازم تھا، ترجیح یکے پر دیگرے خطا، اگر وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے تو یہ خطا تھی، اور خطا کا مطلب یہاں اجتہاد کے اندر خطا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ موقف کا جو انتبلا حکم شرعی ہے اس کے ساتھ مصادف اور مطابق نہ ہو سکتا۔ یہ آگے میں اس پر عرض کرتا ہوں۔ امام ربانی فرماتے ہیں پس ہر سے فرقہ بمقتضائے اجتہاد خود عمل نمودن، صحابہ کرام کے تینوں جو گروہ تھے انہوں نے جو ان کے اجتہاد کا مقتضا تھا اس پر عمل کیا ہے۔ کیوں؟ مجتہد پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کریں، تو فرماتے ہیں وآنچ بر ایشاں لازم و واجب بود بجا آوردن، جو ان پر لازم اور واجب تھا وہ وہی بجا لائے ہیں۔ پس ملامت چے گنجائش دارد بطان چے مناسب بود، لہذا ان پر کوئی ملامت کی گنجائش نہیں ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد پہ عمل کیا ہے، اور وہ تینوں گروہ ان کے اجتہاد نے جہاں تک ان کو پہنچایا اس کے مطابق ان پر عمل کرنا واجب تھا۔ یہ امام ربانی لکھ رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے یہ لکھا، اور یہ سارے بعد میں ائمہ اہل سنت و جماعت نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ان تینوں گروہوں میں اجتہاد کے اندر صواب پر کون تھے، حق اجتہادی کن کے ساتھ تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کے جو ساتھ صحابہ کھڑے تھے ان کے ساتھ تھا۔ اس لیے ان کو اللہ کی بارگاہ میں اس پر 2 اجر ہیں، اور جو ان کے مقابل کھڑے تھے، ایک مقابلہ میں لڑنے والے تھے، ایک خاموش پیچھے تھے، انہوں نے کسی طرف ساتھ نہیں دیا، ان کا بھی اجتہاد تھا، اور ان کے اجتہاد میں اجتہاد کے اندر جو خطا ہوتی ہے اس کا وقوع ہوا ہے، اور وہ ہے کہ جو موقف انہوں نے اپنایا تھا انتبلا جو حکم شرعی تھا اس کے ساتھ اس کی مصادفت اور مطابقت نہیں ہو سکتی، لہذا ایک اجر ایک ثواب ان کو بھی ہے، ملامت اور تان کی یہاں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ جو اجتہاد کے اندر ثواب اور خطا اس والا معاملہ ہے، اس بارے میں یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور اس کا یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ وہ ہے، دوسری جلد ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس پہ پورا ایک باب ترتیب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا، کہ حاکم حکم لگانے والے نے جب حکم لگانے کا ارادہ کیا، اجتہاد کیا، پھر اس نے ثواب کو پا لیا یا اس سے خطا ہو گئی، اس بارے میں بات اب بات کا عنوان قائم کر کے اس کے نیچے ایک حدیث پاک ذکر فرمائی،
حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ روایت مروی ہے، عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جب حکم لگانے والا حکم لگانے کا ارادہ کرتا ہے بس اجتہاد کرتا ہے، فاصاب وہ ثواب کو پا لیتا ہے، فلہ اجران اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اب یہ ثواب کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساتھ ہی بخاری شریف کے اندر بات یہ میرے پاس میں اوپر سے استادوں کی کتاب عمدۃ القاری فتح الباری یہ لے کے آیا ہوں، ان کے اندر بھی ہے، اور ارشاد الساری شرح بخاری شریف کی ان تینوں معتبر شرح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہاں بین الصدور حاشیے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ثواب کو پانے کا کیا معنی ہے؟ اے صادفہ ما فی نفس الامر من حکم اللہ، کہ ان اللہ نفس الامر کے اندر جو اللہ کا حکم ہے اس کے ساتھ مجتہد نے جو موقف اپنایا ہے اس کی مطابقت اور مصادفت نکل آیا۔ ان اللہ جو حکم شرعی ہے مجتہد کا موقف اس کے ساتھ مطابق اور مصادف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد کے اندر ثواب۔ اور آگے حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب حکم لگانے والے نے حکم لگانے کا ارادہ کیا پس اس نے اجتہاد کیا، ثُمَّ أَخْطَأَ پھر اس سے خطا ہو گئی، فَلَهُ أَجْرٌ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 1 اجر ہے۔ یہ خطا بمانا گناہ نہیں ہے، یہ وہ خطا نہیں جس پہ تان ہوتا ہے، ملامت ہوتی ہے۔ اس خطا کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ ہی یہ بخاری شریف کے اوپر بین الصدور یہ بھی معنی لکھا ہوا ہے، اور فتح الباری اور عمدۃ القاری کی ہو عبارت ہی یہی ہے، اس کے اندر ہے کہ اجتہاد کے اندر خطا کہتے کس کو ہیں؟ آپ لکھتے ہیں اے ظنّا ان الحق فی جہتہ، کہ مجتہد نے یہ گمان کیا اجتہاد کر کے جو موقف لیا تھا اس میں یہ گمان کیا کہ ان الحق فی جہتہ، کہ جو جہت اس نے اپنائی ہے حق اس طرف ہے، جو ان اللہ حکم شرعی ہے وہ وہی ہے جو میں اجتہاد کر کے موقف لے رہا ہوں، اس نے یہ گمان کیا۔ فصادف ان الذی فی نفس الامر بخلاف ذلک، لیکن آگے اچانک ظاہر یہ ہوا کہ جو ان اللہ نفس الامر میں حکم شرعی ہے وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد کے اندر خطا۔ سوال کیا ہے؟ ان اللہ جو حکم شرعی ہے اس کے ساتھ مطابقت اور مصادفت نکل آنا، اور اجتہاد کے اندر خطا کیا ہے؟ جو ان اللہ حکم شرعی ہے کسی بھی مسئلے کے اندر جو مجتہد نے موقف لیا ہے وہ موقف اس کے ساتھ مطابق اور مصادف نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اسی بخاری شریف کے حاشیہ پر، اور یہ جو حاشیہ ہے اس کے محشی حضرت علامہ سند المحدثین احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، یہ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے بھی حدیث کے استاد ہیں، اور یہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمہ اللہ تعالی ان کے بھی استاد ہیں، اور حضرت علامہ استاد المحدثین صدر الشریعہ کے استاد حضرت وسیع احمد محدث
جیسے سورتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے اکابر محدثین کے یہ استاد ہیں، ان کا یہ حاشیہ ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی شروح، یہ عمدہ القاری، فتح الباری اور ساتھ کرمانی، اس کے اندر بھی یہ بات ہے۔ فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی ان الحق عند اللہ واحد، یہ جو حدیث بات ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے، اس کے اندر اس بات پر دلیل ہے کہ حق اللہ کے ہاں صرف ایک ہے۔ ہر مسئلے کا حکم شرعی عند اللہ موجود ہے اور حق صرف ایک ہے۔ وفی کل واقعہ للہ تعالی فیہا حکم، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے ہاں حکم موجود ہے، حق ایک ہے۔ فمن وجدہ اصابہ، اب جس نے اپنا اجتہاد کر کے، استنباط کر کے، تمسک کر کے جو موقف لیا ہے، وہ جو عند اللہ حکم شرعی اس مسئلے کا ہے، اس کے ساتھ اس کی مطابقت اور مصادفت نکل آئے تو فرماتے ہیں اصابہ، اس نے ثواب کو پا لیا ہے۔ ومن فقدہ، اور جس نے جو عند اللہ حکم شرعی ہے اس کو مفقود کر لیا، اخطا، تو یہ اجتہاد کے اندر خطا ہے کہ عند اللہ ہر مسئلے کا حکم شرعی موجود ہے اور مجتہد اجتہاد کر کے، استنباط کر کے مسئلے کے اندر جو موقف بناتا ہے وہ عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ مطابق اور مصادف نہ ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد کے اندر خطا۔ فرماتے ہیں وفیہ ان المجتہد یخطئ و یصیب، اسی حدیث پاک میں یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے کہ جو مجتہد ہے وہ کبھی ثواب کو پاتا ہے اور کبھی اس کے موقف کے اندر خطا ہو جاتی ہے۔ کبھی تو جو عند اللہ حکم شرعی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی مصادفت اور مطابقت نکل آتی ہے اور کبھی نہیں بھی نکلتی۔ اور